اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میرا آج کا موضوع ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ ابن اسحاق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام اہل روم میں سے تھے۔ ابن اسحاق علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھی، اور یہ بھی مذکور ہے کہ آپ کے والد گرامی ان میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس دن ایمان لائے تھے جس دن آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ لیکن مشہور پہلی ہی بات ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی حضرت ایوب علیہ السلام ہیں۔ حکم الہی ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور اس کی اولاد میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہیں۔ آیت مذکورہ میں ہا ضمیر کا مرجع ابراہیم علیہ السلام ہے، نہ کہ نوح علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جن کی طرف وحی بھیجنے کا تذکرہ سورۃ النساء کی اس آیت میں ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِیسیٰ۔ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے وحی نوح علیہ السلام اور اس کے بعد پیغمبروں کو بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب کو وحی کی۔ صحیح یہی ہے کہ آپ عیس بن اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا، اس بارے کئی اقوال ہیں۔ پہلا قول ہے کہ لیہ بنت یعقوب، دوسرا رحمہ بنت افرائم، تیسرا منشا بن یوسف بن یعقوب۔ یہی سب سے زیادہ مشہور ہے، اسی لیے ہم نے اسے یہاں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سراپا شکر تھے۔ علماء تفسیر و تاریخ کا کہنا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بے پناہ سرمایہ کے مالک تھے۔ ہر قسم کے چوپائے، غلام، خدام، مویشی آپ کی ملکیت تھے۔ سرزمین حوران میں بسنا کے مقام پر وسیع اراضی بھی آپ کے زیر قبضہ تھی۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بسنا کا سارا علاقہ آپ کا تھا۔ اس کے علاوہ اہل و عیال اور خاندان بھی آپ کا بے شمار تھا۔ پھر ان ساری نعمتوں کو سلب کر لیا گیا اور جسم قسم قسم کی تکالیف میں مبتلا کر دیا گیا۔ دل اور زبان کے سوا آپ کا کوئی عضوی مرض سے محفوظ نہ تھا۔ انہی کے ساتھ آپ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ سر تپا جسمانی مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود آپ شام و سحر اور شب و روز ذکر الہی اور صبر و شکر میں منہمک رہتے تھے۔ جسمانی مرض اتنا طویل ہوا کہ ہم نشینی چھوڑ گئے اور دوست و احباب اجنبی بن گئے، یہاں تک کہ آپ کو شہر بدر کر دیا، بلکہ بیرون شہر کوڑا خانہ پر ڈال دیا۔ لوگوں نے، احباب نے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ آپ کی اہلیہ کے سوا ایک شخص بھی آپ کا مونس و غمخوار نہ تھا۔ وہی اہلیہ آپ کے حقوق کی رعایت کرتی اور سب کا احسانات کو یاد رکھے ہوئے تھی۔ سب کا شفقتیں اور خوشحالیاں بار بار خدمت کے لیے اکساتی۔ وہ حاضر خدمت رہتی، قضائے حاجت اور دیگر مصلحتوں کے لیے بیوی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے خدمت گزاری کرتی۔ بیوی بھی بتدریج ضعیف العمر اور قلیل المال ہو گئی تھی، حتیٰ کہ بطور اجرت کھانے کے چند لقموں پر لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے زندگی کے دن گزارتی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی مصیبتوں میں شانہ بشانہ ساتھ دیتی۔ مال و منال اور اولاد جیسی نعمتوں سے محروم ہو جانے پر حضرت ایوب علیہ السلام کو جن تکالیف و پشیمانیوں کا سامنا کرنا پڑا، صابرہ شاکرہ زوجہ بھی آپ کے ساتھ شریک غم رہی۔ خود تنگ دستی کی زندگی گزارتے ہوئے لوگوں کی خدمت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت بجا لاتی، حالانکہ سعادت مندی، خوشحالی، خدمت و حرمت کے بہر بے قرار میں وہ زندگی گزار چکی تھی۔ ایسی خوشحال زندگی کے بعد کم پسری اور خاک بسری کی زندگی، الہ العالمین تیری بے نیازیاں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ تکالیف کا سامنا انبیاء کرام کو کرنا پڑا،
پھر صالحین کو، پھر جو ان کے مشابہ ہیں، پھر ان کے مشابہ ہر انسان اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں سخت و ثابت قدم ہو، اس کی آزمائش میں بھی اسی قدر اضافہ ہوگا جس قدر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری میں اضافہ ہوتا، صبر و شکر اور حمد و ثنا میں کہیں اور اضافہ ہو جاتا، حتیٰ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی ضرب المثل مشہور ہو گئی۔ وہاں بھی منبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے علماء بنی اسرائیل سے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ کے حوالہ سے ان کے مال و منال اور اولاد سے محرومی اور جسمانی مصیبتوں میں ابتلا کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ حضرت مجاہد علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام تاریخ انسانیت میں پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک کی بیماری لگی، اور آپ کی مدت و مصائب میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام 3 سال مکمل جسمانی جلدی بیماری میں مبتلا رہے، نہ کم نہ زیادہ۔ عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن دونوں بھائی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے، لیکن مرض کی بو کی وجہ سے قریب جانے کی ان میں سکت نہ تھی۔ دور ہی کھڑے ہو کر آپس میں تذکرہ کرنے لگے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگا، اگر ایوب علیہ السلام میں کوئی بلائی ہوتی تو وہ اس قدر تکلیف میں مبتلا نہ ہوتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بات سے بڑی ذہنی تکلیف ہوئی، ایسی تکلیف کہ اس سے پہلے کبھی کسی کی بات سے اتنی شدید کوفت نہیں ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے الہ العالمین، میں نے زندگی میں ایک شب بھی سیر ہو کر نہیں گزاری، میں بھوکوں کی کفایت اور حالت کو جانتا ہوں۔ اگر مولا تو جانتا ہے کہ واقعی میری حالت ایسی ہے تو میری تصدیق فرما دے۔ آسمانوں سے حضرت ایوب علیہ السلام کی شہادت ملی، اور دونوں بھائی آسمانی شہادت اور صداقت کو سن رہے تھے۔ پھر عرض کی، الہ العالمین، کبھی میرے پاس 2 قمیضیں نہیں رہی، میں برہنہ جسم لوگوں کی حالت و کیفیت سے واقف ہوں، اگر تو میری اس حالت کو جانتا ہے تو میری تصدیق فرما دے۔ پھر آسمانوں سے صداقت ایوب کی شہادت ملی، دونوں بھائی آسمانی صداقت کو سن رہے تھے۔ پھر عرض کی، الہ العالمین تیری عزت کی قسم، یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ عرض کی، الہ العالمین تیری عزت کی قسم، میں اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک تو مجھ سے تکلیف کو دور نہ فرما دے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے واقعاتاً سر اس وقت تک نہ اٹھایا جب تک آپ کو شفاء کاملہ نہ مل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک جلدی بیماری میں بطور آزمائش مبتلا رہے۔ آپ کے 2 بھائیوں کے سوا قریب و بعید کے سب لوگ آپ سے دور ہو گئے۔ وہ صبح و شام آپ کے پاس آتے۔ دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، خدا معلوم ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ دوسرے ساتھی نے کہا، وہ کیسا گناہ ہے؟ تو پہلے بھائی نے جواب دیا، تبھی تو 18 سال ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم نہیں کیا، ورنہ بیماری اس سے دور نہ ہو جاتی۔ جب شام ہوئی، دونوں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئے تو اس کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے نہیں علم تم کیا کہہ رہے ہو، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں 2 آدمیوں کے پاس سے گزرا جو آپس میں جھگڑ رہے تھے، پھر ذکر الہی کرنے لگے۔ میں اپنے گھر لوٹ آیا اور انہیں نظر انداز کرتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کا ذکر ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب طبی تقاضوں کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کو ہاتھوں کا سہارا دیتے ہوئے لے کے جاتی۔ ایک دن کسی وجہ سے اہلیہ کو آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، ارکد برجلی کا ہاذا مغتسل بارد و شراب، اے ایوب اسی جگہ پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔ اہلیہ کچھ تاخیر سے پہنچی دیکھتی رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے تکلیف و مصائب کے بادل چھٹک چکے تھے اور آپ خوبصورت، تندرست و توانا ہو چکے تھے۔ اہلیہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اہلیہ نے پوچھا، اللہ آپ کو برکت دے، کیا آپ نے یہاں اللہ کے نبی کو مصائب و علم میں گرفتار دیکھا؟ قسم بخدا، مصائب میں مبتلا ہونے سے قبل ان کی وجاہت و شباہت آپ جیسی تھی۔
حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا بے شک سرخرو ہونے والا وہ نبی میں ہی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے دو کھلیان تھے، ایک گندم کا اور ایک جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے دو بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھلیان پر برسا تو اس کھلیان کو سونے میں تبدیل کر دیا، دوسرا جو کے کھلیان پر برسا تو اسے چاندی بنا دیا۔ وہاں بن منبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے تجھے تیرے عیال اور تیرے اموال اور ان کے ساتھ ان جیسے ہی اور بھی لوٹا دیے ہیں۔ اس پانی کے ساتھ غسل کرو، اس میں تمہارے لیے شفا ہے، اپنے صاحبین کے قریب ہو جائیے، ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا مانگیے، انہوں نے تمہارے بارے میری نافرمانی کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت و عافیت عطا فرمائی تو آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش فرما دی۔ آپ اپنے ہاتھوں سے انہیں سمیٹنے لگے اور اپنے کپڑے میں ڈالنے لگے۔ حکم الہی ہوا، اے ایوب کیا تو سیر نہیں ہوتا؟ عرض کی میرے مولا کریم تیری رحمت سے کون سیر ہوتا ہے جو میں سیر ہو جاؤں؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سونے کی ٹڈیوں کا لشکر حضرت ایوب علیہ السلام پر بھیجا گیا، آپ انہیں پکڑ پکڑ کر کپڑے میں اکٹھا کرنے لگے۔ حکم الہی ہوا، جو کچھ میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے کیا وہ تمہیں کافی نہیں؟ عرض کی مولا تعالی تیرے فضل سے مستغنی و بے نیاز کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک روایت یوں بھی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام برہنہ حالت میں غسل فرما رہے تھے کہ اسی دوران ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہیں پکڑ پکڑ کر اپنے کپڑوں میں ڈالنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندا دی، اے ایوب کیا میں نے تجھے غنی نہیں کر دیا اس سے جو تو دیکھ رہا ہے؟ عرض کی کیوں نہیں میرے مولا، لیکن تیری برکات سے مجھے غنا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دو اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھا لی تھی کہ وہ اپنی اہلیہ کو 100 کوڑے ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول کو رخصت دیتے ہوئے حیلہ بتایا کہ قسم نہ توڑو، جھاڑو مار کر قسم پوری کر لو، کیونکہ قسم اٹھائی۔ ایک قول تو اس بارے میں یہ ہے کہ آپ کی اہلیہ نے آپ کے لیے طعام لانے کی غرض سے اپنے سر کی منڈیاں تک فروخت کر دی تھی، اس لیے آپ نے قسم اٹھائی کہ تو نے یہ کام کیا لہٰذا میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس لیے قسم اٹھائی تھی کہ شیطان معالج طبیب کی شکل و صورت میں آپ کی اہلیہ کے پاس آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے دوا تیار کی۔ جب اہلیہ نے آ کر علاج و طبیب اور دوا کی بابت بتایا تو آپ سمجھ گئے کہ یقیناً یہ شیطان ہے، قسم اٹھا لی کہ اہلیہ کو 100 کوڑے ماروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت سے نوازا، اب قسم کو پوری کرنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھجور یا انگوروں کی شاخوں کا گچھا لے لو جس میں 100 تنکے ہوں، وہ بیک بارگی مارو، قسم پوری ہو جائے گی اور یہ 100 کوڑوں کے قائم مقام ہوگا، حانس بھی نہ ہوں گے اور قسم سے بری ذمہ بھی ہو جاؤ گے۔ یہ متی و فرمانبردار اور متقین و پرہیزگاروں کے لیے راہ آسان ہے۔ بالخصوص اس صابرہ شاکرہ اجر کی طالب سچی اور نیک و ہدایت یافتہ خاتون کے حق میں جو زوجہ ایوب علیہ السلام ہے۔ اسی لیے بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، بے شک ہم نے ایوب علیہ السلام کو صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ علماء تاریخ نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جب وصال مبارک ہوا اس وقت آپ کی عمر مبارک 93 برس تھی۔
ایک قول 93 برس سے زائد کا بھی ہے۔ لیث علیہ الرحمہ نے مجاہد علیہ الرحمہ سے روایت کیا ہے کہ میدان حشر میں اللہ تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اغنیاء پر، حضرت یوسف علیہ السلام کو غلاموں پر اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اہل مصائب پر بطور حجت پیش فرمائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے فرزند کو وصیت فرمائی، آپ کے بعد آپ کا بیٹا بشر بن ایوب معاملات کا ذمہ دار بنا۔ اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ یہی ذوالکفل ہیں۔ 75 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا۔ گمان غالب ہے کہ یہ بھی نبی و پیغمبر تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔